اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، حقائق ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عمائرہ سلطان۔ ناظرین، کافی عرصے سے حکومت مخالف اتحاد بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اپوزیشن پارٹی کی جانب سے، جو کہ کسی نہ کسی وجہ سے بن نہیں پا رہا تھا۔ اپوزیشن پارٹیز کے آپس کے اختلافات چل رہے تھے، لیکن اب ہماری اطلاعات کے مطابق اپوزیشن پارٹیز کا اتحاد جو ہے وہ بننے جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اس میں یہ اتحاد صرف حکومت کو گرانے کے لیے بنایا جا رہا ہے یا اس ملکی مفاد بھی اس اتحاد کے پیچھے شامل ہے؟ تو اسی حوالے سے آج ہم قصوری صاحب سے بات کریں گے۔ نور محمد قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ اتحاد بنانے کی اصل وجوہات کیا ہیں۔ قصوری صاحب بتائیے گا، یہ جو اتحاد بننے جا رہا ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ملکی مفاد میں بنایا جا رہا ہے یا پھر یہ وہ جو کہتے ہیں کہ جی ابو بچاؤ مہم چل رہی ہے کہ مریم جو ہیں وہ نواز شریف کو بچانے کی کوشش کر رہی ہیں اور جو بلاول صاحب ہیں وہ آصف علی زرداری کو بچانے کی کوششیں کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ، بات یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے سیاست کے لیے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرتی ہیں، لیکن یہ کوئی خاص ایجنڈا ہوتا ہے، یہ الائنس بھی بنتے ہیں۔ جیسے ایوب خان کے زمانے میں ڈیموکریٹک ایکشن کمیٹی بنی تھی، اسی طریقے سے ضیاء الحق کے زمانے میں موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی بنی تھی۔ پھر اس کے بعد پرویز مشرف کے زمانے میں آئے تو الائنس فار ڈیموکریٹک رائٹس بنے، تو بنتے رہتے ہیں، لیکن ہمیشہ وہ بنتے تھے ڈکٹیٹرز کے خلاف، اور وہ اس لیے بنتے تھے جمہوریت کی بالادستی کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، قانون کی بالادستی، سپرمیسی آف لا کے لیے۔ لیکن بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ یہ فرسٹ ٹائم یہ جو الائنس بنا ہے، پہلی تو بات ہے یہ اس الائنس کی جو تشکیل ہے نا وہی غلط ہے، کیونکہ لوگوں کو میں پہلے ہی شکوک و شبہات پیدا ہوئے، کیونکہ آج کوئی جو ادارے ہمارے ہیں، جو عدالتیں ہیں، وہ کہا جا سکتا ہے کہ بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے جو سیکورٹی کے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے۔ اور جب سے تحریک انصاف کی حکومت بنی ہے، اپوزیشن پارٹیز کی جانب سے مسلسل ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، ان کو ورکنگ کی نہیں دی رہی۔ نہیں، میں یہی کہتا ہوں نا کہ کسی قسم کی کوئی ڈیموکریٹک جو ہماری ویلیوز ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں۔ آپ جلسہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی جلوس کرنا ہے، ریلی کرنی ہے، کسی قسم کی کوئی، آپ پارلیمنٹ آزاد ہے۔ دیکھیں نا، اس وقت تو پارلیمنٹ ہے، اگر آپ نے کوئی بھی کسی بھی قسم کا نیشنل انٹرنیشنل ایشو کوئی اٹھانا ہے تو آپ پارلیمنٹ میں جائیں، آپ نے سڑکوں پہ تو نہیں آنا۔ یہ سڑکوں پہ تو آپ اس وقت آتے ہیں جب غیر جمہوری لوگ ہوں۔ اب جمہوری حکومت ہے، لوگوں نے اس کو 5 سال کے، انہیں ہمیں چاہیے کہ ان کو ہم سپورٹ کریں۔ اپوزیشن تنقید ضرور کرتی ہے، وہ ان کو ڈسمینٹل کرنے کے لیے پروگرام نہیں بناتی۔ یہ الائنس ہے، اس کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب الائنس بننے جا رہا ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی ملکی مفاد بھی ہے؟ بنائی تھی، لیکن اب تو وہ ایک کہا جا سکتا ہے کہ ان کا ایک نکاتی ایجنڈا ہے جس کے پر وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر متفق ہونے کے لیے جا رہے ہیں کہ حکومت کو ہٹاؤ۔ تو بات یہ ہے محترمہ کہ حکومت کو ہٹانے کے لیے پہلی تو بات ہے، لوگ ہیں اس وقت، میں نے خود 4 ڈکٹیٹرز کے خلاف جدوجہد کی ہے اور فرنٹ لائن کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کھلاڑی رہا ہوں۔ ایوب خان کے خلاف جدوجہد کی، یحییٰ خان کے خلاف کی، ان کے ساتھ رہے، لیکن ہم بڑے پراؤڈ سے جاتے تھے اور ہم یہ فخر سے کہتے تھے لوگوں کو کہ میں جمہوریت کی آزادی کے لیے بات کر رہا ہوں، آئین کی بالادستی کے لیے بات کر رہا ہوں، قانون کے لیے کر رہا ہوں، عوام کے حقوق کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اب ان کے پاس کیا ایجنڈا ہے؟ یہ اب ایسا نہیں لگتا کہ جمہوریت کی آڑ میں اپنے وہ کہنا ابو بچاؤ مہم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اب تو لوگوں کو میڈیا، اس وقت تو دیکھیں پرنٹ میڈیا تھا، 2 اخبار تھے، جنگ تھا، نوائے وقت تھا پاکستان ٹیلی ویژن، تو لوگوں کو وہ چیز دوسرے تیسرے دن، نہ موبائل کا کمیونیکیشن تھی، نہ ویڈیو تھا، نہ یہ، تو 10 دن پتہ نہیں لگتا تھا ہمیں۔ جب وہ گرفتار کر لیتے تھے یا کہیں سڑک سے اٹھا لیتے تو 15-20 دن ہمارے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہاں رکھے ان کو رکھا ہوا ہے۔ اب تو آپ ایک لمحے کے لیے امریکہ میں کوئی ایونٹ ہوتا ہے لوگوں کو پتہ، اب تو لوگوں کو اب پتہ ہے کہ چاہے کوئی بھی پارٹی ہو، جیسے اب آپ دیکھیں کہ شہباز شریف ہے،
اس کے خلاف بلین آف روپیز کی منی لانڈرنگ کے اس کی فیملی کے خلاف کیس چل رہے ہیں. بالکل اسی طریقے سے نواز شریف کے خلاف کیس چل رہے ہیں. زرداری صاحب کے خلاف چل رہے ہیں. اسی طریقے سے میگا جو آپ کہہ سکتے ہیں فیک اکاؤنٹس کا کیس ہے وہ ایک بہت بڑا سکینڈل چل رہا ہے. تو یہ جو سکینڈل اس سے آپ کا جو اگر مقصد صحیح بھی ہو تو وہ آپ کا مقصد چھپ گیا ہے. بالکل قصوری صاحب دیکھیں نا یہ تمام کے تمام اشتہاری ہیں, وانٹیڈ ہیں, ان کے کیسز چل رہے ہیں, تو یہ کیا عوام کو پاگل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ عوام کا جو وہ مقصد ہے نا وہ بھی چھپ گیا ہے. اب تو صرف لوگوں کو یقینی طور پہ یہ یقین ہو گیا ہے کہ آپ کا جو یہ الائنس ہے یہ صرف اور صرف ایک نکاتی ایجنڈا ہے کہ حکومت ہے جو وہ ختم ہو پرائم منسٹر عمران خان کی, اور ہاں تاکہ ہماری جو یہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو یہ پروسیس ہے یہ میچورٹی کی طرف جا رہا ہے, منطقی انجام کی طرف جا رہا ہے, وہ تاکہ مطلب ختم ہو جائے. تو یہ ان کا مقصد ہے. لیکن اگر اسی طریقے سے یہ رہا تو میں نہیں سمجھتا کہ عوام ہے ان کی کوئی بات سننے کے لیے نہیں تیار ہے. اور خاص طور پہ ایک بہت بڑا یہ ہو گیا ہے, خاص طور سے جو سی پیک تھا ہمارا جو پاکستان کے لیے بہت بڑا ایک قدرتی نعمت تھا, گیم چینجر تھا ایک پروگرام, اس میں کا جو فرسٹ فیز تھا اس میں 45 ارب ڈالر کی مس مینجمنٹ ہوئی ہے, نااہلیاں ہیں, کرپشن ہے, اور وہ بھی پی ایم ایل این کے دور میں ہوئی ہے. اور اب وہ دیکھیں ہمارا جو چین جو ہمارا ہمیشہ ایک اچھا ایک ساتھی رہا ہے, پاکستان کا ہر کاز کے لیے سپورٹر رہا ہے, اس کے صدر نے اپنا جو ہے وہ پوسٹ پون کر دیا, دورہ منسوخ کر دیا, تاکہ یہ جو غلط فہمیاں یہ پہلے ہوم ورک ہو. اس لیے جو معاملات یہ کرپشن کے اتنے بڑے بڑے سکینڈل آ رہے ہیں اس فرسٹ فیز میں, یہ تاکہ پہلے ختم ہو, یہ تاکہ یہ نہ ہو کہ وہاں جب میں وہ یہاں اتریں تو کوئی ان سے پوچھ رہا ہو کہ میٹرو میں یہ فراڈ ہوا ہے, کوئی کہہ رہا ہو کہ یہ اپنا پاور پروجیکٹس میں یہ ہوا ہے, کوئی کہہ رہا ہو کہ موٹرز ویز میں یہ ہوا ہے. ظاہر ہے کمپنی آپ بے نظیر کے ساتھ کے شانہ بشانہ چلے ہیں, ان کے ساتھ آپ نے اپنا سیاسی سفر جو تھا وہ جاری رکھا, تو کیسے یہ الائنس بننے جا رہا ہے؟ کیونکہ پی ایم ایل این کی جانب سے بے نظیر کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جاتا رہا, ان کی تصویریں جہاز سے گرائی گئیں, کردار شکنی کرنے کی کوشش کی, مطلب آن ریکارڈ یہ تمام چیزیں موجود ہیں. اور دوسری طرف جو شہباز شریف صاحب تھے وہ کیسے مطلب آصف علی زرداری کے بارے میں الفاظ استعمال کرتے تھے کہ ہم ان کو سڑکوں پہ گھسیٹیں گے, ان کے پیٹ پھاڑ کے پیسے نکلوائے جائیں گے. تو اب وہ ساری باتیں کیا بھول گئے ہیں؟ یہ پیپلز پارٹی بھی بھول گئی اور پی ایم ایل این بھی بھول گئی, اور اب یہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ لائنز کس لیے بنا رہے ہیں اور یہ عوام کو کیا دکھانا چاہ رہے ہیں یہ لوگ؟ مطلب بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں, بلکہ یہ حقیقت ہے کہ یہ جتنا بھی اس وقت یہ جو لوگ سیاست میں ہیں یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو, چاہے پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوں, چاہے مسلم لیگ کے ہوں, چاہیے یہ سارے وہ لوگ ہیں جو غیر سیاسی, بالکل, جنہوں نے 85 کا الیکشن لڑا تھا اور الیکشن میں باقاعدہ حلف نامہ لکھ کے دیا تھا کہ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, اگر یہ کسی وقت ثابت ہو جائے کہ میرا سیاست تو مجھے ان سیٹ کر دیا جائے. یہ غیر سیاسی لوگوں کا ایک مطلب آپ کہہ سکتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز سے ان کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں, نہ ان کے پالیٹکس میں. آپ ان کو کوئی بہت کم لوگ پیپلز پارٹی کے آپ کو چند لوگ نظر آئیں گے جو وہ لوگ ہوں جنہوں نے جمہوریت کے لیے جدوجہد کی یا جیلوں میں گئے, کوڑے کھائے, پھانسیوں کو پھندوں کو چوما, وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. آج پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی وہی لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو اپرچونسٹ کلاسز سے آئے تھے. اس لیے اس کو آپ اپرچونسٹ کلاسز کا ایک کارٹل کہہ سکتے ہیں, ایک گٹھ جوڑ کہہ سکتے ہیں رابرز کا, ایک آپ گٹھ جوڑ کہہ سکتے ہیں برگلرز کا, ایک گٹھ جوڑ آپ کہہ سکتے ہیں جگلرز کا. جال سازی, رابری, کرپشن, یہ وہ سارا ان کا یہ سمبل ہے. تو میں نہیں یہ سمجھتا عوام بھی, اگر میرے جیسا ایک سیاسی کارکن جس کی ساری جمہوریت کی بہتری کے لیے, بالادستی کے لیے, آئین کی بالادستی کے لیے, عوام کی بالادستی کے لیے جدوجہد, جب میرا جیسا ایک سیاسی کارکن اس بات سے متفق نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے عوام ان کی بات سنیں گے. بلکہ
जिस मतलब वक्त यहाँ ना जो हमारा फुकदान है ना, यहाँ पे लोगों में अवेयरनेस नहीं है, नहीं, पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है। लोगों को कैसे समझाई जाए ये बात कि ये वही लोग हैं जिन्होंने आपका पैसा लूटा है और आप अब इनको सपोर्ट ना करें, कैसे ये बात है? मोहतरमा मैं इस बात से मुतफिक नहीं हूँ कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। अवेयर नहीं। अगर पाकिस्तान में अवेयरनेस ना होती तो अयूब खान के खिलाफ जद्दोजहद इतनी मजबूत तरीके से ना होती। लेकिन अब जो अवाम का जो ब्रेन वॉश किया जा रहा है उसको आप किस तरह से नहीं, देखे अगर अवाम में जमहूरियत ना होती उस वक्त ये जो 2002 का वो अपना इलेक्शन हुआ है, ये अपना अभी 2018 में, तो लोग इमरान खान के बजाय नवाज शरीफ को वोट देते या मतलब का दूसरी ऐसी पार्टियों को मौलवी फजल रहमान। तो आपको क्या लगता है कि इस अलायंस को अवाम कैसे लेगी? मैं ये नहीं समझ कि अवाम को फिलहाल वो सच्चाई, झूठ और उसकी सारी चीज़ों को समझते हैं और हुकूमत को इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई वो मतलब मायूसी नहीं होनी चाहिए और ना ही खौफ, बल्कि ये देखें अब नैब के दफ्तर पर हमला किया है, ये तो कोई बात नहीं। मतलब कल को हाई कोर्ट, कल को वो हाई कोर्ट पर भी हमला करेंगे। पहले सुप्रीम कोर्ट पर नवाज शरीफ का खानदान हमला कर चुका है। तो इस तरीके से ये इदारों को प्रेशराइज करने के लिए कभी सिक्योरिटी के इदारों को, कभी हाई कोर्ट को, कभी सुप्रीम कोर्ट को, कभी अकाउंट, इसलिए इनके खिलाफ फौरी तौर पर ये इनके खिलाफ FIR नहीं होना चाहिए। इसके जो जिम्मेदार हैं उनको गिरफ्तार करें, उनको कोर्ट में लाएं। और इसी तरीके से जो अकाउंटेबिलिटी के ये जो केस चल रहे हैं, चाहे मेगा मतलब फेक्स अकाउंट का है, चाहे नवाज शरीफ के खानदान के खिलाफ है, चाहे किसी भी पॉलिटिकल, अब देखें ना पंजाब का चीफ मिनिस्टर है, वो अकाउंटेबिलिटी को फेस कर रहा है। ये कभी पहले नहीं हुआ कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर है गवर्नमेंट में होते हुए फेस करे। इसका मतलब यह है कि इस वक्त जो अकाउंटेबिलिटी का जो ये प्रोसेस है ये इम्पार्शल है, फेयर एंड फ्री है और मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ है। इसको और इसमें जो प्रोसिक्यूशन है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और बेहतरी लानी चाहिए ताकि जल्द से जल्द जो केस है इनके फैसले। बिल्कुल। और यहाँ मैं ये कहती चलूँ कि अवाम का जमहूरी निज़ाम को मजबूत बनाने में बड़ा अहम किरदार है, तो आप अपना किरदार समझें और इस मुल्क की बहाली बका के लिए आपको अपना किरदार निभाना होगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह। अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा।